یوم پاکستان کی مرکزی تقریب، صدر، وزیر اعظم، سربراہان مسلح افواج کی شرکت۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہونے والی یوم پاکستان کی مرکزی تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے شرکت کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم رضا، نیول چیف ایڈمرل اجمل خان نیازی، ایئر مارشل ظہیر احمد بابر اور وزیر دفاع پرویز خٹک بھی یوم پاکستان کی مرکزی تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر OIC کے وزراء خارجہ کو بھی یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی آمد پر خصوصی بگل بجایا گیا۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا، جس کے احترام میں تقریب کے تمام شرکا کھڑے ہو گئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے خصوصی جیپ میں سوار ہو کر مسلح افواج کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی قیادت میں پاک فضائیہ نے سلامی پیش کی۔ جدید ترین J-10C جنگی طیاروں نے فلائی پاسٹ کیا۔ شاندار فضائی مظاہرے میں JF-17 تھنڈر، F-16 اور دیگر جنگی طیارے شامل رہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دن تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حصول پاکستان کا مقصد جدید اسلامی فلاحی مملکت کا قیام تھا، ایسی مملکت جو اسلامی اصولوں پر مبنی اعتدال پسند اور روادار معاشرے کا عملی نمونہ پیش کرے۔ ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی جان و مال کا تحفظ اور مذہبی آزادی حاصل ہو، مساوات، قانون و انصاف کی حکمرانی ہو۔ پاکستان OIC کا بانی رکن ہے۔ خواہش ہے کہ اس ادارے کو مزید مستحکم اور مؤثر بنایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا اسلام کو بڑی آزمائشوں کا سامنا ہے۔ فلسطین اور بھارتی مقبوضہ اور جموں کشمیر میں عوام پر جبر و تشدد کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر نے مسلمانوں کو خطرات سے دوچار کیا ہے۔ میرے لاکھوں افغان بھائی بھوک اور بیماری سے گزر رہے ہیں، غیر یقینی کیفیت میں ہیں۔ صدر پاکستان نے کہا کہ اسلاموفوبیا کو عالمی سطح پر روکنے کے لیے اقوام متحدہ میں آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اور پاکستان نے بھرپور کاوشیں کی ہیں۔ اقوام متحدہ نے OIC کی جانب سے پاکستان کی پیش کردہ قرارداد کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد میں اعادہ کیا گیا ہے کہ اسلاموفوبیا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مذہب کی توہین اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تحریر و تقریر دنیا کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے مقابلے کا دن بنایا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہیں۔ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بڑی وجہ ہمارے ہمسائے ملک کے توسیع پسندانہ عزائم اور کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اقوام متحدہ پر زور دیتا ہوں کہ مقبوضہ اور جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرائے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کیا جائے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ ہم نے اندرونی اور بیرونی سازشوں پر کامیابی حاصل کی اور کرتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے علماء کرام کے ساتھ مل کر کورونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کیا۔ ہمارے سب ادارے جمہوریت کے استحکام اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اس سال یوم پاکستان کی مرکزی پریڈ کی تھیم شاد رہے پاکستان رکھی گئی۔ یہ دعائیہ تھیم قومی ترانے کے حصے مرکزی یقین شاد باد سے لی گئی۔ پریڈ میں تینوں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دستوں نے حصہ لیا۔ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکائے تقریب نے دل کھول کر ان شخصیات کو داد و تحسین سے نوازا۔ پریڈ میں آرمڈ کور، آرٹلری اور ایئر ڈیفنس انجینئر کے دستوں نے دشمن پر ہیبت طاری کرنے والے سامان حرب کے ساتھ حصہ لیا۔ SSG کے کمانڈوز نے فری فال کا مظاہرہ کیا۔ میزائل UAV پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی علامت کے طور پر پریڈ کا حصہ تھے۔ چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ثقافتی فلوٹس نے بھی تقریب کو 4 چاند لگائے۔ OIC کے فلوٹ کو یوم پاکستان کی پریڈ میں خصوصی طور پر شامل کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور Facebook کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔